السلام علیکم۔ قرآن مجید کا نواں پارہ قال الملأ ہے۔ یہ ایک ایسا پارہ ہے جس میں ہمیں تاریخ کے بڑے بڑے عبرتناک واقعات سے گزار کر سچے ایمان کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے فرعون کے جادوگر حق کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور وہ کون سا وعدہ ہے جو ہم سب نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں نویں پارے کا خلاصہ۔ نویں پارے کا نام ہے قال الملأ۔ یہ پہلے دو لفظ ہیں سپارے کے آیت کے پہلی آیت کے، اور اس کا مطلب ہے سرداروں نے کہا۔ قوم مدین کی تباہی۔ پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا ذکر ہے۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور زمین پر فساد پھیلاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ رزق وہ بہتر ہے جو حلال طریقے سے بچے، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ نتیجہ ایک ہولناک زلزلہ آیا اور پوری قوم اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ پڑی رہ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں آج کے دور میں بھی دیانتداری کا سبق سکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا معرکہ۔ نویں پارے کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے پر مشتمل ہے۔ معجزات کا ظہور۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب اپنے ہاتھ جیب سے نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جادوگروں کا ایمان۔ فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے، مگر جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے تمام چھوٹے سانپوں کو نگل گیا تو وہ پکار اٹھے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فرعون کا انجام۔ آخرکار فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا، جو رہتی دنیا تک تکبر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ روحوں کا وعدہ۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی حقیقت بیان فرماتے ہیں جو ہمارے شعور سے اوجھل ہے مگر روح میں زندہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عہد الست۔ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی تھی، بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں شامل ہے۔ سچے مومن کے صفات۔ سورہ انفال۔ سورہ کے آخر میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے، جو جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جائیں، جن کے سامنے قرآن تلاوت ہو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور جو اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں۔ نویں پارے کا خلاصہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، صرف وہی بچتا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہمیں اپنے وعدے پر اپنے قدیم وعدے کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم نے روحوں کی دنیا میں اللہ پاک سے کیا تھا۔ امید ہے کہ اس خلاصے سے آپ کو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلا پارہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔